الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد هو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلنا بالحق وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات على محمد سلسلہ مجالس کی یہ 5ویں مجلس ہے جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں وہ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں ہیں کہ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد اور ہدف معاشرے میں عدالت الہیہ کا اجرا ہے، عدالت اسلامی کا اجرا ہے۔ نظام عدالت کو قائم اور برپا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا کاروان روانہ کیا تاکہ معاشرہ بے عدالتی اور ناانصافی کا شکار نہ ہو سکے۔ تو معاشرے کو بے عدالتی سے نکالنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد اور ہدف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے عدالت کا، یأمر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ عدل برپا کرو، احسان سے کام لو۔ خود پروردگار عالم جب عدل برپا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خود عدل سے کام نہیں لیتا ہے؟ اور کیسے نعوذ باللہ بے عدالتی کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دی جا سکتی ہے؟ یوں تو اس کی ساحت مقدس میں، اس کی بارگاہ میں ظلم کا لفظ ہی کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ مسلم اس کا تو پوری کائنات پر اس کا تصرف ہے۔ وہ کیا کسی کے مال پر تصرف کرے گا؟ وہ کوئی غیر کہاں ہے کہ جس کے مال پر وہ نگاہ بد ڈالے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے ظلم کی بات تو کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ باپ کا دیا ہوا ہے۔ اگر باپ کسی بھی لڑکے سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ ظلم کے معنی میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اسی کی دی ہوئی چیز ہے۔ بھائی آپس میں ایک دوسرے کا مال چھینے تو ظلم ہو سکتا ہے، لیکن باپ اگر بیٹوں سے کوئی چیز چھینتا ہے تو وہ عدل کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن خود پروردگار عالم نے کہا ہے کہ قاعدہ لطف کے تحت وہ خود اس نے کچھ چیزیں اپنے اوپر واجب قرار دے لی ہیں۔ یہ خود پروردگار عالم کا ایک احسان ہے کہ اس نے خود اپنے اوپر کچھ چیزیں اپنے سوا کسی نے اس پر واجب نہیں کی ہے کہ اللہ کو یہ کرنا ضروری ہے۔ تو کون ہے جو اللہ پر واجبات اور جو ہے وہ مستحبات لگائے کہ اللہ کے لیے یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے، اللہ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ عدالت سے کام لے۔ تو کون ہے بندوں میں سے جو اللہ پر یہ حکم لگائے کہ وہ عدالت سے اسے کام لینا چاہیے؟ لیکن یہ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ میں عدالت سے کام لوں۔
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو عدالت سے کام لینا چاہیے اور اللہ کو ظلم نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی بندے پہ ظلم کرے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ لیس بظلام للعبید، وہ تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہوں۔ کسی کو یہ کہنے کی مجال نہیں ہے کہ اسے نہیں چاہیے کہ وہ کسی بندے پہ ظلم کرے۔ اللہ کو حق نہیں پہنچتا ہے، مثال کے طور پہ نعوذ باللہ کو یہ کہے کہ اللہ پہ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی بندے پہ ظلم کرے۔ یہ تو اس کی بزرگواری ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جس پر اس کا تصرف نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود تصرف کا کچھ بندوں کو حق دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہم نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، ہم نے یہ چیزیں تمہیں دے دی ہیں، اور اللہ جو چیز دے دیتا ہے وہ چھینتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی نشانیوں کو بھی نہیں لیتے مگر اس سے بہتر یا اس جیسی چیز نہیں عطا کر دیتے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، ہم کوئی چیز نہیں لے لیتے مگر یہ کہ اس سے بہتر یا اس جیسی چیز واپس کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس پر لاگو نہیں ہوتی، لیکن خود اس نے اپنے اوپر کچھ چیزیں واجب کر لی ہیں۔ یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی بزرگواری ہے۔ تو عزیزان گرامی، کسی بھی معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پر ظلم کا الزام یا ظلم کی نسبت ذات مقدس الہ سے نہیں دی جا سکتی ہے، وہ چاہے کسی بھی معنی میں ہو۔ جیسا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اشاعرہ یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ کو عادل نہیں مانتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ بھلا کون سا مسلمان ہوگا جو یہ کہے کہ اللہ عادل نہیں ہے اور اللہ عدالت سے کام نہیں لیتا ہے، ہم اللہ کو عادل نہیں مانتے اور اس کی عدالت پر حرف رکھتے ہیں؟ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا، لیکن مفہوم عدالت جو پیش کیا جاتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی عدالت ہی کے قائل نہیں ہیں۔ جب اس کا جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عدالت کے قائل نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے مسئلہ عدل کو لے کر۔ چنانچہ اصول دین میں لفظ عدل کو شامل کرنا پڑا کہ شیعوں نے یہ کہا کہ ہم توحید کے ساتھ عدل الہی کے بھی قائل ہیں۔ اصول دین میں کہتے ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ہے نا۔ تو یہ اصول مذہب ہے، اصول دین نہیں ہے۔ اصول دین تو صرف تین ہیں، توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ یہ عدل کیسے درمیان میں آیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیے، ایک ہے مبدا، ایک ہے معاد، اور مبدا اور معاد کے درمیان کی جو کڑی ہے اس کا نام ہے نبوت، یعنی ایک مبدا ہے اور ایک معاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک ابتدا ہے، ایک آغاز ہے اور ایک انجام ہے۔ آغاز خدا ہے، انجام ہماری قیامت ہے نا، اور پھر قیامت میں ہم اسی سے جا کے ملنے والے ہیں۔ انا للہ و الیہ راجعون۔ لیکن درمیان میں جو چیز ہمیں اللہ کے احکامات جو لے کر آتے ہیں اسے نبی کہا جاتا ہے، تو عقیدہ نبوت بھی درمیان میں ہے۔ تو کوئی مذہب بغیر مبدا و معاد کے نہیں بن سکتا، کوئی دین بغیر توحید اور قیامت کے نظریے کے بغیر نہیں بن سکتا ہے۔ اب مسلمان وہ ہے جو توحید اور معاد کے درمیان نبی کی نبوت کا بھی قائل ہوتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے رسول کا تو مسلمان کہلاتا ہے۔ لیکن مسئلہ عدل کیسے درمیان، جبکہ اللہ کے بہت سارے صفات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت صرف عدل نہیں ہے، اور بھی اس کے صفات ہے، اسے اصول دین میں کیوں نہیں شیعوں نے شامل کر لیا، صرف عدل ہی کا لفظ کیوں شامل کر لیا؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعوں نے کہا کہ ہماری پہچان ہی یہ ہے کہ ہم عدل الہی کے قائل ہیں اور اللہ کو عادل مانتے ہیں، ہماری شناخت ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ تو پھر پوچھا گیا کہ آخر آپ اللہ کو کیسے عادل مانتے ہیں؟ کیسے آپ اللہ کو عادل مانتے ہیں کہ دوسرے لوگ اللہ کو عادل نہیں مانتے؟ تو ایک نظریہ، مسلمانوں میں خود دو فرقے عقائدی بنیاد پہ تقسیم ہوئے، جس طرح سے فروعات میں 4 مسلح بنے، اسی طرح سے عقائد کے مسئلے میں دو تفرقے ہوئے اور 2 بڑے بڑے گروہ آپس میں تقسیم ہوئے، جو اشاعرہ اور معتزلہ کے نام سے تاریخ اسلام میں پہچانے جاتے ہیں، ہے نا۔ یہ اصول دین کے تقسیم ہے کہ اصول دین کے نظریات کے سلسلے میں مسلمانوں کے 2 گروہ نظریاتی طور پر آپس میں بٹے کہ ایک اشاعری مسلک کہلایا اور ایک معتزلی مسلک کہلایا۔ تو معتزلی مسلک اور اشاعری مسلک کے درمیان میں اختلاف چلا کلامی مسائل پر۔ یہ وہ فرقے نہیں ہیں جو حنفی، شافعی، مالکی، اس سے ہٹ کر یہ حنفی، مالکی، شافعی جو مسلح ہیں یہ وہ ان کے مجتہدین ہیں جو ایک دور میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ 4 مسلح وہ ہیں جو اصول دین سے متعلق نظریاتی یہ اصول دین سے متعلق جو تقسیم ہوئی ہے مجتہدین کی، اس میں یہ فرقے بنے ہیں، ورنہ نظریاتی بنیاد پر اشاعرہ کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی پروردگار عالم کرتا ہے وہ عدل ہے، اور جو کچھ بھی وہ پروردگار عالم کرے آنچ آن خسرو کند شیریں بود، کہ جو بھی وہ بادشاہ سلامت کرتا ہے وہی چیز بہتر ہو۔ کوئی چیز در حقیقت نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، بلکہ وہ اگر کرے تو اچھی ہے، جس چیز کو وہ ترک کر دیتا ہے وہ بری ہو جاتی ہے۔ تو نہ اچھی کوئی چیز ہے دنیا میں نہ بری کوئی چیز ہے۔ تو پھر مسئلہ پیدا ہوا اور اس کو علمی زبان میں کہا گیا حسن و قبح کے ذاتی ہونے کے قائل ہیں یا نہیں ہے، کہ یعنی حقیقتاً اور ذاتاً اور واقعتاً کوئی چیز حسن ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے یا اچھی نہیں ہوتی۔ حسن اور قبح اشیاء کیا ذاتی ہے یا ذاتی نہیں ہے، یعنی کوئی شے حقیقتاً ذاتاً حقیقتاً کوئی چیز بھلی ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، یا دنیا میں کوئی چیز نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، بلکہ وہ جو چیز کرتا ہے وہ خود بخود اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر بری چیز کو وہ کرے تو اچھی ہو جائے اور اچھی چیز کو ترک کر دے تو بری ہو جائے، یہ ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ واقعتاً کوئی چیز اچھی ہوتی ہے اور واقعتاً کوئی چیز بری ہوتی ہے؟ تو کہا واقعتاً کوئی چیز اگر اچھی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی کرتا ہے جو واقعتاً حقیقتاً کائنات میں کوئی چیز حقیقت رکھتی ہے، واقعاً کوئی چیز حسن ہے، واقعاً کوئی چیز بھلی ہے، واقعاً کوئی چیز اچھی ہے، اور جو چیز اچھی ہوتی ہے وہی پروردگار عالم کرتا ہے، اور جو چیز واقعتاً بری ہوتی ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترک کر دیتا ہے۔ تو دوسرے نظریے نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اسے پابند قرار دیں کہ وہ اچھا کام ہی کرے وہ برا کام ہی کرے، بلکہ جو چیز اللہ سبحانہ و کرتا ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، اور جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد کر دیتا ہے وہ چیز خود بخود بری ہو جاتی ہے۔ تو اب سبحان اللہ کس بات پہ سبحان اللہ؟ یعنی یہ نظریہ سبحان اللہ یا وہ نظریہ سبحان اللہ؟ کون سا سبحان اللہ؟ یعنی جو چیز اللہ کرے وہ اچھی ہو جاتی ہے، اس پر سبحان اللہ، یا جو چیز اچھی ہوتی ہے وہی اللہ کرتا ہے، اس پر سبحان اللہ، اس پر سبحان اللہ۔ جو چیز اچھی ہوتی ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، یا جو وہ کرتا ہے وہی اچھی ہو جاتی ہے۔ ہاں تو اگر اچھی اور بری کا معیار کیا ہے؟ کون سی چیز اچھی ہے؟ ہم کو تو نہیں معلوم کہ کوئی چیز اچھی یا بری ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو چیز اللہ کر دیتا ہے وہی اچھی ہوتی ہے، کوئی چیز دنیا میں نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے۔
ہم کو کیا معلوم کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے، کون سا شخص اچھا ہے اور کون سا برا ہے؟ پتہ نہیں کس کی ادا اللہ کو پسند آ جائے، پتہ نہیں کس کی ادا اللہ کو پسند، ہو سکتا ہے شراب خار کی ادا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے جواری کی ادا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے کسی بد کردار کی ادا پسند آ جائے، ہم کو کیا معلوم؟ تو یہ دربار کے اندر کا نظریہ ہے، جو دربار کے اندر پرورش پایا، اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے، اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے۔ یہ عقیدہ یوں ہی نہیں بنتے، عقیدوں کے پیچھے رقم خرچ کی جاتی ہے، دولت خرچ کی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہوتا ہے کہ آخر یہ نظریہ کیوں پیش کیا گیا، یہ نظریہ کیوں پیش کیا گیا؟ اس لیے پیش کیا گیا تاکہ کچھ لوگوں کو جو اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکے تھے انہیں دوبارہ اسلام کے اندر جگہ دی جا سکے۔ تو جو لوگ منفور ہو چکے تھے، جو لوگ دائرہ اسلام سے باہر چلے گئے تھے، انہیں پھر سے اسلام میں داخلہ دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ پتہ نہیں اللہ کو کس کی ادا پسند آ جائے، ہم کیا جانیں، اور اللہ اگر اسے جنت میں لے جائے گا تو آپ کیا کر لیں گے؟ کیا آپ روک سکتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے ہاتھ پکڑ سکتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تو جنت میں مت لے جا اس لیے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ ظلم کیا تھا تجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے تو اس کی ادا پسند آ گئی، میں تو اداؤں کا عاشق ہوں، کس کی ادا مجھے اچھی لگے کیا پتا۔ تو اگر نعوذ باللہ اللہ کو فرض کیجئے کہ یزید کی کوئی ادا پسند آ گئی ہو اور اللہ اسے جنت میں بھیج دے، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ہاں آپ کیا اللہ کو روک سکتے ہیں؟ اللہ جس کو پسند کر لے۔ تو کہا کہ ہم کو کیا معلوم ہے، وہ تو وہ اس وقت تو معلوم ہوگا محشر میں جب جنت و جہنم کی تقسیم ہوگی، اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کس کو جنتی بنا کے بھیج رہا ہے، کس کو دوزخی بنا کے بھیج رہا ہے۔ ہم یہاں دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، بلکہ اللہ جس کو جنت میں بھیج دے وہ جنتی، جس کو اللہ دوزخ میں ڈال دے وہ دوزخی۔ نہ کوئی حقیقت میں کوئی جنتی ہوتا ہے نہ دوزخی ہوتا ہے، جس کو اللہ جنت میں بھیج دے وہ جنتی، جس کو اللہ دوزخ میں بھیج دے وہ دوزخی۔ کیا اگر ایسی بات ہو جائے گی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کسی طرح سے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے یہ گمان پیدا ہو رہا ہے کہ اس سے ظلم بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ کوئی نہ کوئی معیار ماننا ہوگا، کوئی نہ کوئی میزان ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اپنے کام میں کوئی خود معیار نہیں رکھتا ہے؟ کسی چیز کو اس نے معیار خود سے بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، وہ خود عدل کا حکم دے رہا ہے۔ تو جو خود عدل کا حکم دے اس کے تعلق سے یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ ظلم بھی کر سکتا ہے اور ظالموں کو تمغے بھی دے سکتا ہے اور ظالموں کو انعامات سے نواز سکتا ہے اور ظالموں کو جنت میں بھیج سکتا ہے؟ یہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے؟ جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں پابند عدل ہوں، وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اس سے سیدھا سیدھا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ عدل کے قائل نہیں ہیں۔ لہٰذا معتزلی نظریہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو چیز اچھی ہوتی ہے وہی خدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 15 سال پہلے اخباریوں کے عالم نے شیعوں کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ شیعہ معتزلی ہے۔ لگایا تھا نہیں لگایا؟ شیعہ معتزلی کہا تھا حیدرآباد میں، اخباریوں نے کہا کہ شیعہ معتزلی ہے۔ شیعہ معتزلی کیسے ہو گئے؟ تو شیعوں نے معتزلہ کے اس نظریے سے اتفاق کیا، ہر نظریے سے اتفاق نہیں کیا مگر کچھ نظریات میں اتفاق کیا،
معتزلہ کے کچھ نظریات کو شیعوں نے تسلیم کیا تو عدل کے مسئلے میں معتزلہ بھی عدلیہ ہے اور شیعہ بھی عدلیہ ہے، یعنی معتزلہ بھی عدل الہی کے قائل ہیں اور شیعہ بھی عدل الہی کے قائل، کیونکہ یہ بات منطق اور فکر اور شعور سے تعلق رکھتی ہے، اور اشعری مسلک اخباری مسلک سے زیادہ قریب ہے اور معتزلی مسلک اصولی نظریات سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی علماء علم اصول عقل و منطق کی بات کرتے ہیں اور علماء اخباری عقل کے دشمن ہیں۔ چون جو لوگ عقل کے دشمن ہوتے ہیں وہ اشاعری مسلک کے ہوتے ہیں، اور جو عقل کے دوست ہوتے ہیں وہ معتزلی مسلک کے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ چنانچہ ابن ابی الحدید معتزلی امیر المومنین سے محبت کرتا ہے، اور امیر المومنین کی ایک کلام کی جو شرح ابن ابی الحدید نے پیش کی ہے اب تک اس سے بہتر شرح پیش نہیں ہوئی عالم اسلام میں، اور شیعہ قلم سے بھی ایسی شرح نہیں لکھی گئی ہے جس طرح سے ابن ابی الحدید معتزلی نے امیر المومنین کے کلام کی شرح کی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہر نظریے کی ہم تائید نہیں کرتے مگر بعض نظریات کی تائید کرتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ حسن اور خوب ذاتی ہے یا نہیں ہے، یہ معتزلی کہتے ہیں اور شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ حقیقتاً حسن اور خوب ذاتی ہے، یعنی کوئی چیز ذاتاً خوب ہوتی ہے، ذاتاً بھلی ہوتی ہے، ذاتاً بری ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ذاتاً نہیں ہوتی ہے، وہ عارضی ہوتی ہے، اس کی حقیقت، کوئی چیز کی حقیقت اچھی اور بری نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس پر اللہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اگر وہ بری چیز بری نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی، جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اچھی ہو جائے، اور جس چیز کو اللہ نظر انداز کر دے وہ بری ہو جاتی ہے خود بخود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن و خوب ذاتی نہیں ہے بلکہ حسن و خوب عارضی ہے، جعلی ہے، قراردادی ہے، مان لے تو مان لے، نہ مانے تو نہ مانے، واقعتاً نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ کاغذ کی نوٹ ہے، یہ جعلی، یہ جعل ہے، یہ قراردادی ہے، یہ حقیقت میں قیمت نہیں رکھتی، حقیقت میں تو یہ کاغذ ہے، لیکن سونا واقعتاً حقیقت رکھتا ہے، واقعتاً وہ قیمتی ہے، لیکن کاغذ قیمتی نہیں ہوتا ہے، کاغذ قراردادی ہے، یعنی کاغذ کے اوپر جو ہے، کاغذ خود قیمتی نہیں ہے مگر اس کو قرار دیا ہے، اس کے اوپر عدد لکھ دیا ہے، اور اس عدد کو آپ مان رہے ہیں، اور جب حکومت اعلان کر دے گی کہ یہ نوٹ چلنے کے قابل نہیں ہے تو اسی دن جو ہے وہ نوٹ باطل ہو جائے گی۔ حقیقتاً تو وہ کاغذ ہے، حقیقتاً وہ قیمتی نہیں، اسے قیمتی بنایا گیا ہے، وہ ہے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز واقعتاً ہوتی ہے، کوئی چیز عارضی ہوتی ہے، قراردادی ہوتی ہے، مانے تو ہے نہیں تو نہیں۔ اچھی چیز مانے تو اچھی ہے، نہ مانے تو اچھی نہیں ہے۔ اللہ مان رہا ہے اچھا تو اچھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے برا ہے تو برا ہے۔ یہاں ایک عالم تھے ایرانیوں کے، تو سنا کہ جو ہے وہ ایک زمانے میں جو ہے شاہ کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے بعد پھر شاہ کی مذمت کرنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ شاہ کی تعریف کر رہے تھے، ابھی آپ شاہ کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ لوگ بولا شاہ اچھا، ہم بولا شاہ اچھا، لوگ بولا شاہ برا، ہم بولا شاہ برا، سب بولنے لگا شاہ اچھا، ہم بولنے لگا شاہ اچھا، جب سب بولنے لگا شاہ برا تو ہم بولنے لگا شاہ برا۔ تو یعنی شاہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے، جب لوگوں نے کہا اچھا ہے تم نے کہا اچھا ہے، لوگوں نے کہا برا ہے تو ہم کو کیا پتا اچھا ہے یا برا ہے۔ تو یہ جو ہے مانے تو اچھا نہ مانے تو برا، تو اس کا مطلب یہ ہے واقعتاً وہ چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ عارضی ہے، مانے تو ہے نہ مانے تو کچھ نہیں۔ کیا واقعی حسن و خوب ایسی چیز ہے کہ مانے تو ہے نہ مانے تو کچھ نہیں، یا واقعتاً حسن کوئی چیز ہے، واقعتاً اخلاق حسن واقعی اخلاق حسن ہے یا نہیں، مانے تو اخلاق حسن ہے نہ مانے تو نہیں ہے، ایسی بات ہے، یا واقعتاً اخلاق حسن اپنی جگہ پر ہے، عدل اپنی جگہ پر حسن ہے یا نہیں ہے، ظلم اپنی جگہ پہ قبیح ہے یا نہیں ہے، عدل حسن ہے یا نہیں ہے، ظلم قبیح ہے یا نہیں ہے، واقعتاً ظلم قبیح ہے، واقعتاً عدل حسن ہے،
یہ حقیقت ہے، یہ حقائق ہے۔ تو یہ فکری مسائل ہیں، منطقی مسائل ہیں، علمی مسائل ہیں اور عقلی مسائل ہیں۔ اس کا استدلال عقلی استدلال ہے۔ تو جو لوگ عقل کے دشمن ہیں وہ لوگ اس نظریے کے قائل نہیں ہیں، اور وہی لوگ اس نظریے کے قائل ہیں جو عقل کے دوست ہیں۔ تو اب عقل کو حجت ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اصول کافی کی پہلی روایتیں اور پہلا باب جو شروع ہوتا ہے وہ کتاب العقل والجہل سے شروع ہوتا ہے۔ اسی سے شیعہ نظریے کا پتہ چلتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ روائی کتابیں توحید سے شروع نہیں ہو رہی ہیں، عدل سے شروع نہیں ہو رہی ہیں، نبوت سے، عقل سے شروع ہو رہی ہیں کہ اگر آپ عقل کی حجیت کے قائل ہیں تو آپ کو توحید بھی سمجھ میں آئے گی، نبوت بھی سمجھ میں آئے گی، امامت بھی سمجھ میں آئے گی، قیامت بھی سمجھ میں آئے گی۔ جو عقل کی حجیت کا قائل نہیں ہے اور جو عقل ہی کو نہیں مانتا، اس کے سمجھ میں نہ توحید آ سکتی ہے، نہ نبوت آ سکتی ہے، نہ قیامت آ سکتی ہے۔ کیونکہ علم کا باب شروع ہوتا ہے عقل سے، اور جہل کو علم کے مقابلے میں نہیں مانا گیا ہے بلکہ عقل کے مقابلے میں مانا گیا ہے۔ جو کتاب العقل والجہل، یعنی جہل کو ضد عقل قرار دیا ہے، ضد علم نہیں قرار دیا ہے۔ یعنی جو علم نہیں رکھتا ہے وہ جاہل نہیں ہے، جو عقل نہیں رکھتا ہے وہ جاہل ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کیونکہ جہل ضد علم نہیں ہے، علم کی ضد جہل نہیں ہے بلکہ عقل کی ضد جہل ہے۔ اسی جہل کو ختم کرنے کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ جو علم نہیں رکھتا ہے وہ جاہل نہیں ہے، جو عقل نہیں رکھتا ہے وہ جاہل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ تو پڑھے لکھے جاہل معلوم یہ ہوا پڑھ لکھنے سے عالم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ جب تک عقل نہیں آ جاتی ہے وہ جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے، چاہے جتنا ہی علم آ جائے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر گدھے کی پیٹھ پر جتنی کتابیں لاد دو، گدھا گدھا ہی رہے گا۔ صلوات پڑھے۔ آپ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں مگر جاہل نہیں ہوتے۔ ہر ان پڑھ انسان جاہل نہیں ہوتا ہے، ہر ان پڑھ شخص جاہل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو عقل کا دشمن ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، جو فکر کو نہیں مانتا، جو عقل کو نہیں مانتا۔ اسی لیے افلاطون نے اپنی اکادمی کے اوپر بورڈ لگا دیا تھا کہ میری اکادمیہ میں وہی شخص آ سکتا ہے جو 2-2-4 کا قائل ہو، اور جو 2-2-4 کا قائل نہیں ہو وہ میری اکیڈمی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے افلاطون نے آنے والی دور کو یہ سمجھا دیا ہے کہ علم کی بزم میں وہی آ سکتے ہیں اور مدرسے میں وہی داخل ہو سکتے ہیں کہ جو عقل کی بنیادوں کو تسلیم کرے، اور جو عقل کی بنیادوں کو تسلیم نہیں کرتے اور ریاضی فلسفے کو نہیں مانتے، وہ لوگ در حقیقت عقل نہیں رکھتے تو وہ علم بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صرف جاہل ہونا کافی نہیں ہے یا جہالت کا علم ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عقل رکھنا بھی ضروری ہے۔ بغیر عقل رکھے ہوئے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ علم حاصل ہی نہیں کر سکتے جن کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی کہ عقل رکھنے والے ہی عدل الہی کے قائل ہو سکتے ہیں، اور عدل الہی وہ حقیقت ہے کہ جس کو مانے بغیر کوئی انسان سچا مسلمان اور سچا پیروکار نہیں بن سکتا۔ جب اللہ خود عادل ہے تو پھر کس طرح سے وہ انبیاء علیہم السلام کو ظلم کرتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تاریخ انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی سرحد تک ظلم پہنچا ہو، اور جن کے بارگاہ میں ظلم کی رسائی ہوئی ہو وہ ہمیشہ بیزار رہے، بلکہ ان کا مقصد حیات ہی یہ رہا ہے کہ وہ عدالت کا نفاذ کریں، اور جو مقصد انبیاء کا رہا ہے اسی کو لے کر ائمہ علیہم السلام آگے بڑھے۔ کہ یہ کیوں
تیور بدلے ہیں غدیر میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اس لیے کہ اگر قانون دے دیا جائے اور کسی عادل کو قانون کا محافظ قرار نہ دیا جائے تو پھر قانون کی حفاظت ممکن نہیں ہے، اور تقسیم بیت المال بغیر عادل کے اور قانون کا اجرا بغیر عادل کے ممکن نہیں ہے۔ جب آپ قانون دے رہے ہیں تو ایک عادل محافظ کار کی ضرورت ہے تاکہ قانون عدالت کے ذریعے سے عادل کے ذریعے سے اجرا ہو سکے۔ مجریے قانون الہی کا عادل ہونا ضروری ہے، اسی لیے کہا ہے کہ ایک عادل کا انتخاب کیجئے اور عادل کے ہاتھ میں قانون دیجئے تاکہ قانون صحیح ہاتھوں سے اجرا ہو سکے۔ اسی لیے امیر المومنین کا انتخاب عمل میں آیا کہ امیر المومنین امت اسلامیہ میں ایک ایسے عادل شخص کا نام ہے کہ جس نے اپنے اوپر سختی جھیلی ہے، مصائب جھیلے ہیں، مشکلات جھیلے ہیں اور عدل سے کام لیا ہے۔ ہزاروں مثالیں امیر المومنین کی عدالت گستری کی آپ کو ملیں گی۔ ایک مثال پیش کیا جائے تو پورا دفتر اور کتابوں کی کتابیں پر ہو جائیں، لیکن امیر المومنین کے اتنے واقعات ہیں، پوری زندگی عدالت سے بھرپور، اور کیسے کیسے واقعات ہیں۔ چنانچہ بہت سارے واقعات اس قدر شہرت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ واقعہ کہ امیر المومنین کی ایک دختر نے بیت المال کے خزانچی سے ایک زیور عاریتاً لیا اور عید قربان کے دن پہن لیا۔ امیر المومنین کی نظر پڑی، کہا کہ یہ زیور کہاں سے تمہارے پاس آیا؟ کہا کہ اس خزانہ دار نے مجھے دیا ہے۔ امیر المومنین نے اسے بلا کر کہا کہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ میری بیٹی کے حوالے یہ زیور کرے؟ میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، تو تم بغیر مجھ سے دریافت کیے ہوئے میری بیٹی کو یہ زیور دینے کا حق کیسے تم تک پہنچا؟ وہ معذرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کسی اور کو نہیں، آپ کی بیٹی کو دیا ہے، اور اس کے بدلے میں یعنی جو چیز میں نے بیت المال سے اٹھائی ہے اس کے بدلے میں اتنا معاوضہ میں نے جمع کرنے کے بعد ہی یہ چیز وہاں سے اٹھائی ہے کہ اگر یہ ضائع ہو جائے تو اس کے بدلے میں نے مال عاریتاً رکھا ہے، اس کے بعد یہ چیز اٹھائی ہے۔ تو امیر المومنین نے اس وقت اس کو معاف کر دیا، لیکن کہا آئندہ میں ایسی غلطی تم سے سرزد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ تھی امیر المومنین کی عدل گسترانہ زندگی کہ امیر المومنین ہمیشہ عدالت اور انصاف کا درس دیتے رہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا، مفکر اسلام نے کہا، خلیل جبران کہتا ہے، اس طرح کے بہت سارے مفکرین کہتے ہیں، قتلہ لشدت عدلہ، کہ امیر المومنین کی جو شہادت واقع ہوئی ہے وہ ان کی شدت عدالت کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ انہ لخشن فی ذات اللہ، نبی کریم فرماتے ہیں لا تشک فی علی، کہ علی کی شکایت میرے سامنے نہ کرنا، اس لیے کہ علی اللہ کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ امیر المومنین کی زندگی عزیزان گرامی خلاصہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی مکمل تفسیر ہے امیر المومنین کی زندگی۔ خود یہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن کی آیت بننے سے پہلے جس کی زبان سے سرزد ہوا ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ کہ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ صابرین وہ ہوتے ہیں کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی جانے والے ہیں۔ یہ جملہ امیر المومنین کی زبان سے نکلا ہے، انا للہ، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اور ظاہری زندگی کا سفر جو شروع ہوا، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، یہ شرف بھی آپ ہی کے حصے میں آیا، اور پھر اس کے بعد یہ سعادت وہ ہے
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. ان سعادت بے زور بازو نیست تن بخشد بخشندے مہربان. خانہ حق میں پیدا ہو جانا کسی کا اختیاری فعل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی سعادت ہے کہ پیدا ہو. نہ کوئی انسان اپنے جائے پیدائش سے واقف ہوتا ہے، نہ اپنے جائے رحلت سے واقف ہوتا ہے. کس شخص کو کہاں موت آ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کوئی انسان کس جگہ مرتا ہے، کس جگہ مرنے والا ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا. لیکن یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اور کتنی نوازشات ہیں اور کتنی رحمتیں ہیں. تو کیا ساری رحمتیں ایک ہی شخص پر اس طرح بارش کی طرح برس رہی ہے کہ پورا وجود فضائل کا مجسمہ بن گیا ہے کہ پیدا ہوئے تو خانہ حق میں، شہادت ہوئی تو خانہ حق میں. ساری فضیلتیں طواف کر رہی ہیں علی ابن ابی طالب کا. ہر صفت طواف کر رہی ہے ذات امیر المومنین کا. تبھی تو مظہر العجائب قرار پائے، مظہر الغرائب قرار پائے کہ جتنے صفات الہیہ ہے ہر صفت کسی ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صفات متضاد ہوتے ہیں. یہ متضاد صفات جب ایک ذات میں جمع ہوتے ہیں تو اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے کہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے گرامی، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی ایک اسم کا مظہر بن جائے تو بہت بڑی بات ہے. کوئی لفظ باسط کا مصداق بن جائے تو بہت بڑی بات ہے. مظہر بن جائے لفظ باسط کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بانٹتا ہے اور کبھی چھین لیتا ہے. وہ پھیلانے والا بھی ہے، وہ سمیٹ لینے والا بھی ہے. تو سمیٹنے والا بھی وہی ہے، پھیلانے والا بھی وہی ہے، باسط بھی وہی ہے، قابض بھی وہی ہے. جبکہ جو باسط ہوتا ہے وہ قابض نہیں ہوتا، جو قابض ہوتا ہے وہ باسط نہیں ہوتا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم غفار بھی ہے، اسی کا اسم جبار بھی ہے، اور وہی دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والا بھی ہے، اور وہی انسانوں کو جنت اور باغ و بہار کی نعمتوں سے نوازنے والا بھی ہے. ایک ہی ذات ہے کہ جو جنت بھی دینے والا ہے اور جہنم میں بھی ڈالنے والا ہے. لیکن یہ تمام متضاد صفتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، کہ وہ ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے. جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا. یہ متضاد صفات کا وہ مالک، اور یہ سارے متضاد صفات جس آئینے میں نظر آئے وہ آئینہ مظہر العجائب کہلاتا ہے، وہ آئینہ مظہر الغرائب کہلاتا ہے. اور یہی صفات خود کردار علی میں نمایاں نظر آئے کہ جس ہاتھ میں قلم نظر آیا اسی ہاتھ میں تلوار بھی نظر آئی. جبکہ دنیا یہ جانتی ہے کہ جس ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اس ہاتھ میں تلوار نہیں چل سکتی. لیکن تاریخ بشریت نے یہ بھی دیکھا کہ صلح حدیبیہ کے کاتب بھی علی ہے اور میدان خیبر و خندق کے فاتح بھی علی ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بات باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا قلم کار وہ ہوتا ہے کہ جس کی انگلیاں نازک ہوتی ہیں، اور بہترین جنگجو وہ ہوتا ہے کہ جس کی انگلیاں اتنی طاقتور ہو کہ قبضے شمشیر پہ جم سکیں. تو ایک طرف انگلیوں کا سخت ہونا ہے، دوسری طرف انگلیوں کا نرم ہونا ہے. یہ دو متضاد صفات جس ذات میں جمع ہوتے ہیں وہ ذات امیر المومنین کہلاتی ہے، وہ ذات مظہر العجائب کہلاتی ہے. کہ یہ سارے صفات جس جگہ پہ جمع ہو جاتے. هو البکاء فی المحراب لیلا، جس کو دن میں ہنستا ہوا لوگ دیکھتے تھے وہ رات میں روتا ہوا نظر آتا ہے. جو ہنسنے والا ہوتا ہے وہ روتا نہیں ہے، اور جو رونے والے ہوتے ہیں وہ ہنستے نہیں ہیں. جو میدانوں میں نظر آتے ہیں پھر وہ گھر میں نظر نہیں آتے، جو گھر میں دکھائی دیتے ہیں وہ میدانوں میں نظر نہیں آتے. امیر المومنین گھر میں فاطمہ زہرا کا گھر کا
کام بھی کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ یتیم بچوں کو اپنی گودی میں لے کے سنبھالتے ہیں، اور کبھی وہ میدان جنگ۔ تو جو اتنا رحم دل ہو وہ اتنا سخت دل نہیں ہو سکتا، جو اتنا سخت دل ہو اتنا رحم دل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تو شان ہے نبی کے ساتھ رہنے والوں کی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، کہ نبی کے ساتھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اتنے رحم دل ہوتے ہیں مومنین کے لیے اور اتنے ہی سخت دل ہوتے ہیں کافروں کے لیے۔ تو یہ دونوں شان امیر المومنین کی زندگی میں ملتے ہیں کہ ایک طرف وہ اتنے نرم خو ہیں، اتنے نرم دل ہے کہ یتیموں کے آنسو برداشت نہیں کر سکتے، اور ادھر اتنے سخت ہے کہ مرحب و انتر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ دونوں صفات امیر المومنین کی زندگی میں ملتے ہیں۔ تبھی تو امیر المومنین وہ معتدل شخصیت کا نام ہے۔ جب تک شخصیت معتدل نہیں ہوتی ہے فضائل وہاں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، فضائل مقام اعتدال تلاش کرتے ہیں، اور جس جگہ پر جو جگہ ناہموار ہوتی ہے وہ اس جگہ پہ کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے۔ ایسی نرم جگہ ہو کہ جس جگہ پر ایسا اعتدال ہو، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب روح ہے، جب مجسمہ آدم کو مقام استوا میں لایا گیا اور مقام اعتدال میں لایا گیا تو کہا نفخت فیہ من روحی، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب تک مقام سویتہ میں نہ آ جائے پیکر بشری اس وقت تک وہ روح الہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو مقام اعتدال چاہیے جسم میں تاکہ روح الہی داخل ہو سکے اس پیکر میں۔ تو جس طرح سے آدم کے پیکر میں روح الہی داخل ہوئی تھی، عزیزان گرامی ملائکہ نے سجدہ کرنے سے گریز کیا تھا، اس لیے کہ روح کو اس پیکر میں وہ متجلی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ تجلی اگر کسی ذات میں نظر آئی ہے اور سارے صفات جس ذات میں جگمگائے ہیں تو وہ امیر المومنین کی زندگی ہے۔ اگر وہ روح الہی علی کے پیکر میں آتی تو ملائکہ سجدے سے کبھی گریز نہ کرتے، اس لیے کہ انہوں نے آئینہ آدم میں وہ تجلی نہیں دیکھی تھی جو پیکر علی میں نظر آئی ہے، جو پیکر علی میں نظر آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم کے پاس علم تھا، علم نہیں تھا، آدم کے پاس علم تھا شجاعت نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ آدم کے پاس علم تھا سخاوت نہیں تھی۔ یقیناً آدم علیہ السلام کے پاس شجاعت بھی تھی، سخاوت بھی تھی، کرم بھی تھا، نوازشیں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جو صفت ظاہر ہوئی پیکر سے وہ علم تھا۔ دوسرے صفات اس پیکر سے ظاہر نہ ہو سکے اور دنیا کے سامنے متجلی نہ ہو سکے، اور ہر ایک کو وہ موقع نہیں ملتا ہے جہاں فضائل کو دکھا سکے اور اپنے اندر پائی جانے والی خصوصیتوں کا ابراز کر سکے۔ یہ تو امیر المومنین کو موقع ملا ہے، شجاعت کا موقع بھی ملا، سخاوت کا موقع بھی ملا، مسند علم بھی بچھائی گئی، تخت و تاج بھی رکھا گیا۔ تو ایک طرف امیر المومنین کا انداز عدالت بھی دنیا نے دیکھا اور علم کی حقیقت بھی دیکھی، یہ کہ مسند علم بچھا دی جائے اور مجھے بٹھا دیا جائے تو توریت والوں کا جواب توریت سے دوں گا، زبور والوں کا جواب زبور سے دوں گا، انجیل والوں کا جواب انجیل سے دوں گا۔ علی کا علم بھی ظاہر ہوا ان کے پیکر سے، علی کا علم بھی ظاہر ہوا ان کے پیکر سے، علی کے جسم سے شجاعت بھی ظاہر ہوئی، علی کے جسم سے کرامت بھی ظاہر، سارے فضائل ایک ہی پیکر سے ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب جو پورے مادرزاد ہے اسی کو یہ تجلی نظر نہیں آئے گی، اگر دید ملائکہ ہو تو یقیناً یہ فضائل نظر آ جائیں گے، لیکن ابن ملجم جیسے لئی کو یہ فضیلتیں نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ جو اندھا ہوتا ہے وہ روشنی نہیں دیکھ سکتا، وہ سورج کی روشنی سے بھی محروم ہوتا ہے۔ جو پورے مادرزاد ہوتا ہے تو یہ ابن ملجم لعین در حقیقت وہ
کور مادرزاد تھا، وہ اندھا تھا جسے علی کی فضیلت نظر نہیں آ رہی تھی، جسے علی کے فضائل نہیں نظر آ رہے تھے۔ امیر المومنین کی وہ فضیلت ہے عزیزان گرامی، آغاز ولادت بھی فضیلت ہے، اور اختتام شہادت اور اختتام حیات، شہادت جس جگہ ملی وہ جگہ با فضیلت۔ فضائل کا آغاز اسی وقت ہوا جب پیدائش ہوئی، اور فضیلتیں آگے بڑھتی رہی جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے رہے، لیکن کبھی بھی ہر موڑ پر کامیابی ملی، زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی ملی، لیکن کبھی امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ خیبر کا در اکھاڑا لیکن یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، خندق کا معرکہ طے کیا لیکن یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، صفین کا معرکہ سر کیا لیکن یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کے مرحلوں سے گزرے مگر کسی بھی مرحلے پہ رک کے یہ نہیں کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ داماد رسول بنے، نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ غدیر میں مولا بنے لیکن یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، اور علم ملا خیبر میں لیکن یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، اور مدینہ علم کے باب قرار پائے لیکن یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا اعلان تو اس وقت کیا کہ جب امیر المومنین کے سر اقدس پر جب ضربت لگی ہے تب کہا فزتو برب الکعبہ، کہ کعبے کی رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اور بھی اسما ہیں، کسی بھی نام سے یاد کیا جا سکتا ہے، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ مالک ارض و سما کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، مالک روح و انسان کی قسم کہ آج میں کامیاب ہو گیا، لیکن کسی کی قسم نہیں کھائی بلکہ کہا مالک کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم۔ کعبے کا لفظ کا استعمال بتا رہا ہے کہ امیر المومنین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی جائے ولادت کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ میں جس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا، جس مقصد کے لیے میں پیدا ہوا تھا اسی مقصد کے لیے میں جان دے رہا ہوں۔ میری زندگی کا جو ہدف تھا آج وہ پورا ہو گیا۔ یہ سر جس بارگاہ سے ملا تھا اسی بارگاہ کے حوالے ہو رہا ہے، وجود جس بارگاہ سے ملا تھا اور وہ وجود اسی بارگاہ میں حوالے کیا جا رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے حیات لی تھی اسی کے ہاتھوں میں حوالے کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے حوالے کیا جا رہا ہے کہ امیر المومنین شرمندگی کا احساس نہیں رکھتے، ضمیر شاد اور قلب مطمئن کے ساتھ اس دنیا فانی سے اس طرح رخصت ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بلا کے نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن زینب و کلثوم نے چونکہ کربلا نہیں دیکھا تھا، ہر مصیبت گرا نظر آ رہی تھی۔ یہ ساری مصیبتیں اس وقت ہلکی نظر آئی ہوں گی یقیناً جس وقت شام غریبہ آئی ہوگی، جس وقت شب عاشور نمودار ہوئی ہوگی، تو وہ سارے منظر یاد آئے ہوں گے کہ ہم اس مصیبت کو بڑی مصیبت سمجھتے تھے لیکن وہ مصیبت بڑی نہ تھی۔ اب میں کہوں گا شہزادی زینب آج حسن و حسین موجود ہیں اور آپ انہیں بھیج رہی ہیں کہ جاؤ حسن و حسین بابا کو سنبھالو کہ بابا زخمی ہو گئے ہیں، لیکن میں کہوں گا شہزادی اس وقت آپ کس کو روانہ میدان کریں گی جس وقت میدان سے حل من ناصر ینصرنی کی آواز بلند ہوگی، جب حسین رخصت آخر کے لیے آئیں گے تو کون ہوگا جو حسین کو رخصت کرے؟ تو جب نہیں شہزادی جواب دے کہ جب کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہ ہوگا تو میں خود حسین کا بازو تھام کے سوار کروں گی، اور جس وقت حسین حل من ناصر کی آواز بلند کریں گے زینب خیمے سے باہر آ کے کہے گی بھیا زینب موجود ہے آپ کی مدد کے لیے، لیکن اشارہ ہوگا بہن جب تک حسین زندہ ہے تم خیمے سے باہر نہ آنا۔ زینب کو اشارہ ملے گا تو خیمے میں واپس پہنچے گی اور پھر زمین اشارہ کرے گی، آواز آئے گی قد قتل الحسین بکربلا وقد ذبح الحسین بکربلا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم پروردگار آپ ذکر قلیل قبول فرما، مریضوں کا شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کے بار بار مشرف، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، پروردگار ہماری عبادتوں نماز و روزے کو قبول فرما، پروردگار معتکفین سے اعتکاف کو قبول فرما، پروردگار ہمیں توفیق مرحمت فرما، عبادتوں کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے قلوب کو نور وحی نور ایمان سے مزین فرما، امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔